بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید کی شروعات اس بات سے کرتے ہیں کہ توحید تمام عبادات کی بنیاد ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کی سورہ ذاریات کی آیت سب سے پہلے ذکر کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری بندگی کریں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسلاف نے الا لیعبدون کی تفسیر الا لیوحدون سے کی ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری توحید کا اقرار و اعلان کریں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام رسول توحید اور عبادت سمجھانے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ عبادت کا لغوی اور شرعی مفہوم کیا ہے، اس کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ عبادت کے مفہوم میں عاجزی اور حد درجہ انکسار پایا جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ محبت اور اطاعت بھی شامل ہو تو وہ شرعی عبادت بن جاتی ہے۔ شرعی طور پر کسی کی محبت، رحمت و شفقت کی امید اور اس کے عذاب کے ڈر سے اس کے اوامر و نواہی پر عمل کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے ایسے تمام ظاہری اور باطنی اقوال و افعال جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہوں، ان تمام کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے جائز ہے، صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت یعنی غیر اللہ کی بندگی سے، غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ یہ آیت عبادت اور توحید کے مفہوم کی تفسیر ہے، توضیح ہے۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسول ان دونوں باتوں کی تعلیم کے لیے مبعوث کیے گئے کہ لوگوں تم صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اس آیت کے پہلے جملہ اعبدوا اللہ میں توحید کا اثبات اور اقرار، جبکہ واجتنبوا الطاغوت میں شرک کی نفی اور انکار ہے۔ طاغوت یہ طغیان سے مشتق ہے، ہر وہ معبود، متبوع یا مطاع چیز جسے انسان اس کی حد سے بڑھا دے اسے طاغوت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم صرف اسی ایک اللہ کی بندگی کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت میں فیصلے کا معنی امر اور وصیت کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا اور وصیت کی ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں کا بھی بالکل یہی مفہوم ہے۔ یہ آیت توحید کے مفہوم کو پوری طرح واضح کرتی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو اچھی طرح سمجھ کر اختیار کرنا ہی اصل توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ آیت شرک کی تمام انواع سے باز رہنے پر دلالت کرتی ہے، خواہ وہ شرک اکبر ہو، شرک اصغر ہو یا خفی ہو۔ نیز اس مفہوم سے معلوم ہوا کہ کسی فرشتہ، نبی، صالح شخصیت، پتھر، درخت یا جن وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی قطعاً اجازت نہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیز پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، وہ یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آیت مبارکہ میں اللہ تشرکو بھی شیء سے پہلے وصاکم محفوظ ہے، محذوف ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وصیت کی یعنی حکم دیا کہ تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں وصیت سے شرعی وصیت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شرعی وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ امر واجب اور ضروری ہے۔ یہ آیت بھی سابقہ آیت کی طرح توحید کے مفہوم پر دلالت کرتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سر بمہر وصیت ملاحظہ کرنا چاہتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ لے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ سورہ انعام کی آیتیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں وہ چیز پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے، وہ یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کیونکہ تمہیں بھی اور ان کو بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں، بے حیائی کا کام ظاہر ہو یا پوشیدہ تم ان کے قریب بھی نہ پھٹکو، اور جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے قتل نہ کرو مگر حق اور جائز طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان باتوں کی وصیت کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، اور تم یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو انتہائی بہترین اور پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو۔ ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں کرتے، اور جب بات کرو تو انصاف کی کہو، خواہ وہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا ہو، یعنی کسی ایک کی طرف جھکاؤ سے کام نہ لو، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان باتوں کی وصیت کی ہے تاکہ تم یاد رکھو، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلو، اسے چھوڑ کر دوسری راہوں پر مت چلو، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان باتوں کی وصیت کی ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت لکھ کر اس پر اپنی مہر ثبت فرمائی، جسے آپ کی وفات اور ملائے اعلیٰ کی طرف انتقال فرمانے کے بعد کھولا گیا تو اس کی وصیت تو آپ کی وصیت یہی آیات ہوں گی جن میں یہ 10 وصیتیں ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ان آیات کی عظمت اور عفت شان پر دلالت کرتی ہے کہ جن کا آغاز شرک کی ممانعت سے ہوا، اس سے ثابت ہوا کہ توحید کا اثبات اور شرک کی ممانعت تمام امور پر مقدم اور اہم ترین ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ کے ذمہ یہ حق ہے کہ جو بندہ شرک کا مرتکب نہ ہو وہ اسے عذاب نہ دے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول اجازت ہو تو لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو بندوں پر واجب ہے، کیونکہ کتاب و سنت ہی نہیں بلکہ تمام
رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حق کو بیان کیا ہے اور خوب واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق میں سے یہ حق بندوں پر سب سے زیادہ واجب ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذمہ بندوں کا یہ حق ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو وہ اسے عذاب نہ دے۔ اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حق اپنے اوپر از خود واجب کیا ہے، ورنہ کوئی ہستی یا شخصیت ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کو واجب کر سکے۔ اللہ تعالیٰ از روئی حکمت جس چیز کو چاہے اپنے اوپر واجب یا حرام کر لیتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے انی حرمت الظلم علی نفسی، میں یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، یعنی میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اب شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ یہ آیات اور احادیث ذکر کرنے کے بعد اپنی کتاب میں مسائل ذکر کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ جن و انس کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکمت کے تحت ان کو پیدا کیا، اور حکمت جس حکمت کے تحت انہیں پیدا کیا، ان کی تخلیق کی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دی ہے کہ ہم نے ان کو کیوں پیدا کیا، تاکہ یہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین کی حکمت اس میں یہی تھی کہ جنوں کو پوشیدہ رکھا جائے اور انسانوں کو اسی طریقے سے بنایا جائے جیسے انسان آج موجود ہیں، جبکہ جنات اور شیاطین انسانوں کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے انسان انہیں نہیں دیکھ پاتا۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ حکمت ہے، اس حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ احکامات دیے ہیں، ہمیں بھی کچھ احکامات دیے ہیں کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور شیطانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ جنگلات اور بیابانوں میں رہیں، انسانوں کے ساتھ خلط ملت نہ ہو، وہ انسانوں کو نہ دکھائی دیں، ورنہ انسان ان سے ڈر سکتا ہے، ہیبت کھا کر بے ہوش ہو سکتا ہے، اس کے اوپر لرزہ طاری ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں کچھ احکامات دی جن کے وہ پابند ہیں، اور جو اس کے پابند نہیں وہ انسانوں کے ساتھ ظلم کر بیٹھتے ہیں، جس طریقے سے انسان بھی جناتوں کے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے کہ گرم پانی ہو اونوں میں لے جا کر کے، اسی طریقے سے حمام میں لے جا کر کے گرا دیتا ہے، اور جنات ایسی گندی جگہوں میں موجود ہوتے ہیں، اگر ان کے اوپر پانی گر گیا گرم پانی تو ایسی صورت میں جنات غصہ ہو کر اس کو چمٹ لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے ہی ڈالنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حمام میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کے جانا چاہیے تاکہ جنات اور شیاطین انسان کو نقصان نہ پہنچائیں کسی بھی طریقے سے۔ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے کہ ان کو ایسا پیدا کیا آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ دوسرا مسئلہ جو انہوں نے ذکر کیا یہ کہ دراصل عبادت سے مراد توحید ہے، کیونکہ جملہ انبیاء اور ان کی امتوں کے درمیان یہی بات متنازع تھی کہ ہم ایک اللہ کی کیسے عبادت کریں۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے معبودوں کو ایک بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان کو عجیب لگتا تھا کہ اتنے سارے معبود مل کر کبھی کبھی ہماری بگڑی نہیں بنا سکتے، ایک کیسے بنائے گا؟ ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی تھی، جبکہ اللہ رب العالمین ہی تنہا معبود ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور انبیاء سمجھاتے رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن قوم جو ان کے اوپر ایمان نہیں لائے، ان کی باتوں کو نہیں تسلیم کیا، وہ شرک میں ملوث رہی۔ نمبر 3، جو شخص توحید پر کاربند نہیں، اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی کی ہی نہیں۔ سورہ کافرون کی آیت لا ولا انتم عابدون ما اعبد، جن کی تم پرستش کرتے ہو میں ان کی پرستش کرنے والا نہیں ہوں، کا بھی یہی مفہوم ہے۔ نمبر 4، بعثت انبیاء اور رسول کی حکمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو کیوں مبعوث فرمایا، رسالت دے کر کے، نبوت دے کر کے، تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو یہ بتلائیں کہ بندوں کی بندگی نہ کرو بلکہ اس کی بندگی کرو جس نے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ نمبر 5، اللہ کی طرف سے ہر امت کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے گئے تاکہ ان کے اوپر حجت قائم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول بھیجا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے ان پر اتمام حجت کرنے کے لیے۔ نمبر 6، تمام انبیاء کا دین یعنی ان کی دعوت کا محور اور مرکزی نقطہ صرف توحید تھا، یعنی تمام انبیاء کی دعوت ایک تھی اگرچہ ان کی شریعتیں مختلف تھیں۔ بعض انبیاء کی شریعتوں میں
سختی تھی کہ پیشاب کا چھینٹا اگر پڑ جائے تو اس کپڑے کو کاٹنا ہے، اس جگہ کو کاٹنا ہے۔ بس شریعتوں میں یہ تھا کہ جہاد کے میدان میں جو مال غنیمت کافروں سے ملے گا اس کو اکٹھا کیا جائے گا میدان کے اندر، اس پر کپڑا ڈال دیا جائے گا، آسمان سے آگ آئے گی اس کو کھا جائے گی، جلا دے گی۔ تو اس بات کی یہ دلیل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جہاد قبول فرمایا ہے، جبکہ امت محمدیہ میں ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، رسول نے حکم دیا کہ میدان جنگ میں جو بھی مال ملے، جو بھی چیزیں ملیں، ان کو مجاہدین پر تقسیم کیا جائے۔ تو شریعتیں اگرچہ مختلف رہی ہیں لیکن مرکزی محور، مرکزی نقطہ توحید ہی تھا۔ نمبر 7، اس نے یہ ایک مسئلہ یہ اہم مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ طاغوت کا کفر اور اس کا انکار کیا بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی ممکن ہی نہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ کا یہی مفہوم ہے۔ نمبر 8، طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اللہ کے سوا عبادت کی جائے۔ نمبر 9، یہ بھی معلوم ہوا کہ سلف صالحین کے نزدیک سورۃ الانعام کی مذکورہ 3 محکم آیات کی کس قدر اہمیت اور عظمت تھی۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو 10 احکام اور ہدایات دی گئی ہیں۔ ان میں سب سے اولین ہدایت شرک سے بچنے کی، شرک سے ممانعت ہے۔ نمبر 10، سورہ بنی اسرائیل یعنی سورہ اسراء کی محکم آیات میں 18 مسائل بیان ہوئے ہیں جن کا آغاز ان الفاظ سے ہوا: لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ ورنہ ذلیل اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہو گے۔ یعنی ان مسائل میں سب سے پہلے توحید کا بیان ہے اور سب سے آخر میں بھی توحید ہی کا ذکر ہے۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہ بنا لینا ورنہ تو ملامت زدہ اور راد درگاہ ہو کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کی اہمیت پر تنبیہ کرتے ہوئے آخر میں فرمایا: ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ دانائی کی ان باتوں میں سے ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ نمبر 11، سورہ نساء کی وہ آیت جو حقوق عشرہ والی آیت کہلاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 12، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے جو آپ نے وفات کے وقت فرمائی تھی۔ آپ نے بیان فرمایا تھا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دعا کی تھی: اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ تعالیٰ میری قبر کو وثن بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اسی لیے آپ کی قبر سجدہ گاہ نہیں بنی، آپ کے گھر میں، آپ کے حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف سے پیک کروا دیا، اس میں کسی کی رسائی نہیں۔ نمبر 13، بندوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے، یہ ہمیں معلوم ہو گیا۔ نمبر 14، جب بندے اللہ کا حق ادا کریں تو اللہ تعالیٰ پر ان کا کیا حق ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا۔ نمبر 15، حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں مذکورہ مسئلہ کا بہت سے صحابہ کو علم نہ تھا، اسی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کیا میں لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں، بشارت نہ سناؤ ورنہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے اور اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ جبکہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے آخری وقت میں جب انتقال کا وقت ہوا تو انہوں نے یہ حدیث بیان کر دی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انہیں معلوم تھی کہ من کتم علما الجمہ اللہ بالجام من نار، جو شخص کسی شرعی علم کو چھپا لے جائے اور اسے لوگوں کو نہ بتائے تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ کا طوق پہنائے گا، یعنی اس کو عذاب دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ معاذ رضی اللہ عنہ کو منع کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے انہوں نے اپنے آخری عمر میں انتقال سے پہلے انہوں نے یہ حدیث بیان فرما دی تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث چھپی نہ رہ جائے اور آپ کا بیان کردہ مسئلہ واضح ہو جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے۔
نمبر 16 کسی مصلحت کے پیش نظر کتمان علم یعنی علم کو مخفی رکھنا جائز ہے. اسی وجہ سے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو یہ حدیث نہیں بیان کی لیکن آخری وقت میں بیان کی. ایک مصلحت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اور اس بات سے منع فرمایا تھا کہ لوگ کہیں لا الہ الا اللہ پر بھروسہ نہ کریں اور عمل چھوڑ دیں. آج مسلمانوں کی عام طریقے سے یہی حالت ہے، کلمات تو پڑھے ہوئے ہیں بچپن سے لیکن عمل کچھ بھی نہیں ہے. اذان ہوتے ہوئے سنتے ہیں لیکن ان کے کانوں میں گویا کہ اذان کی آواز پڑی ہی نہیں. ان کو توجہ بھی دلائی جائے نماز کی تو کہتے ہیں تو چل میں آتا ہوں. اس قدر ڈھٹائی پر اتر آئے مسلمان، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت، کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر کیوں نہیں آتی. تو نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آواز جو دی گئی ہے اس کو نظر انداز کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تجھے نظر انداز کر دیا. کیا اس پر ہمیں غور نہیں کرنا چاہیے؟ نمبر 17 کسی مسلمان کو خوشخبری دینا جائز ہے، کیونکہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دی. نمبر 18 اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر کے ترک عمل جائز نہیں ہے، یعنی عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کے رسول نے حکم دیا ہے، لہذا ہمیں مرنے کے وقت تک عمل کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. نمبر 19 اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس سے کوئی بات پوچھی جائے وہ نہ جانتا ہو تو یوں کہہ دینا چاہیے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ اس وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، صحابہ کے درمیان موجود تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں اور ہمیں کوئی مسئلہ نہ معلوم ہو تو یوں کہنا چاہیے اللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہے ہی نہیں تو اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے، یہ کہنا چاہیے اللہ عالم. نمبر 20 کسی کو علم سکھانا اور کسی کو محروم رکھنا جائز ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ رب العالمین اپنا فضل جس پر نشاور کرنا چاہتا ہے، جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین میں فقہ عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کا علم عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، جن کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے ان کو علم عطا فرماتا ہے، اور جن کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ نہیں کیا ان کو علم سے محروم رکھا. تو یہ لوگ اندھیرے میں چلتے ہیں، لیکن جن کے پاس علم موجود ہو وہ روشنی میں چلتے ہیں اور اپنا راستہ متعین کرتے ہیں. نمبر 21 آپ صلی اللہ علیہ وسلم از حد متواضع تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القدر ہونے کے باوجود گدھے پر نہ صرف سوار ہو بلکہ دوسرے آدمی کو بھی اپنے ہمراہ سوار کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تواضع تھا. نمبر 22 سواری پر اپنے پیچھے دوسرے کو سوار کر لینا جائز ہے. نمبر 23 معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی اس سے عیاں ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس لائق سمجھا کہ اپنی سواری پر انہیں جگہ دی، انہیں اپنے پیچھے بٹھایا. نمبر 24 مسئلے توحید کی اہمیت اور عظمت پر بھی خوب روشنی پڑتی ہے کہ توحید کی کیا اہمیت ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو موحد ہو ان کو ہمیشگی کی جہنم میں نہیں رکھے گا، بلکہ ان کے گناہ جتنی بھی گناہ کی ہوگی جہنم میں ان کو سزا دے کر کے نکال لے گا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آ جائے اور اس کو یکسر معاف کر دے، کوئی سزا نہ دے. لیکن کون جانتا ہے اللہ کس کو سزا دے گا، کس کو معاف کر دے گا. بہرحال توحید کی بنیاد پر انسان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ جہنم سے نکال لیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.